Aristotle has also emphasized the process of learning and has analyzed how learning takes place and what is the best way of learning things. Learning is about disciplined inquiry into some aspect of reality. اب یہاں یہ بات دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ لرننگ ایک از اباؤٹ اے ڈسپلنڈ انکوائری. ڈسپلنڈ انکوائری چند حدود و قیود کے اندر جو مرتب کیے گئے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے انکوائر کرنا ہے انٹو سم ایسپیکٹ آف ریالٹی. ریالٹی یا وہی ریالٹی جس کو ریئلزم اور ایرسٹوٹل بیان کرتے ہیں کہ ریالٹیز آف فزیکل آبجیکٹس اراؤنڈ. تو جو فزیکل آبجیکٹس ہیں ان کے اندر ایک ڈسپلنڈ انکوائری کا نام لرننگ ہے. آبزرویشن آف دا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہیلپس اے پرسن ایکوائر نالج اینڈ اسکلس. اور آبزرویشن جو ہے جس کو ہم باریک بینی سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا جو ہے وہ انسان کو نالج اور اسکلز مہیا کرتا ہے. یعنی ہم دیکھیں تو بہت حد تک یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. نمبر ایک تو فزیکل آبجیکٹس ہیں جن کو آپ ریئل ورلڈ کہہ رہے ہیں، اور نمبر دو یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں آبزرو کرتے ہیں. یعنی آبزرویشن از آلسو اے پارٹ آف سائنٹیفک انکوائری. And then skills and knowledge are acquired through theoretical, practical, and productive study of the set curriculum in collaboration with the teacher, who must cultivate and develop the student's rationality. Now here, the important thing is developing the student's rationality. Students کی rationality کو develop کرنا ایک مین مقصد ہے، اور اس کے لیے skills and knowledge acquire کرتے ہیں آپ وہی سائنس کی تین ڈویژنس کے ذریعے جن میں تھیوریٹیکل ہیں، پریکٹیکل ہیں اور پروڈکٹیو ہیں. یہ تھیوریٹیکل وہ ہیں جس میں آپ سوچ اور بچار میں جا کے چیزوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سوچتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور پریکٹیکل وہ ہیں جہاں آپ جا کے جو جس طرح پالیٹکس ہے یا زمانہ ہے یا سوسائٹی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور پروڈکٹیو یعنی اگر سائنسز اور فزیکل آبجیکٹس میں تو ان سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے، اسے ڈیولپ کیا جائے اس انداز میں جو سیٹ کریکولم ہے، جو بتایا گیا ہے کہ ہاں آپ ان میں سے ان چیزوں کو تلاش کر سکتے ہیں، ان کو ایک طریقہ کار سے پڑھیں. یعنی وہی ہو گیا دس از ان اے ڈسپلنڈ وے، ا سائنٹیفک انکوائری ان اے ڈسپلنڈ وے انٹو دی ایگزسٹنگ ریالٹی. اور کلیبریشن میں جو اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں نظر آتا ہے وہ ہیں آپ لوگ یعنی ٹیچرز. تو ٹیچرز مسٹ کلٹیویٹ اینڈ ڈیولپ دی اسٹوڈنٹس ریشنالٹی. اس سارے پروسیس میں امپورٹنٹ ہیں ٹیچر جو کہ ہیلپ کریں گے یہ سارا پروسیس مکمل ہونے میں، thus leading it to the development of rationality in students. And then about curriculum. Curriculum is about theoretical subjects, practical skills and productive skills. Again ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کریکولم ہے، نصاب ہے، وہ ایمفسائز کرے گا نمبر ایک تھیوریٹیکل سبجیکٹس پہ مبنی ہوگا. یعنی وہ سبجیکٹس جن میں فلسفی شامل ہے، جس میں آپ سوچ رکھتے ہیں، جس میں آپ گہرائی تک باریک بینی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مسائل کا حل کیا ہے، چیزوں کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. پریکٹیکل سکلز جن کے اندر ہم معاشرے سے ریلیٹڈ جو سائنسز ہیں جس طرح سوشل سائنسز ہیں آج کے دور میں ان کو سمجھتے ہیں. اور پروڈکٹیو سکلز جس طرح ہم پروڈکٹیو جو آج کل نیچرل سائنسز کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، نیچرل ریمیڈیز کیا ہیں، ہم میڈیسن کیا ہے، فزکس کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں بنی نوع انسان اور تمام کائنات کے لیے. کریکولم کو ان چیزوں کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ وائی لرننگ از امپورٹنٹ، اور سیکھنے کا عمل کیوں ضروری ہے. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے لیک آف وزڈم فار بوتھ سیلف اینڈ اسٹیٹ کم فرام اگنورینس. اب لیک آف وزڈم اپنے لیے بھی اور اسٹیٹ کے لیے بھی، یعنی جو اسٹیٹ ہے، جو آپ کی حکومت ہے، جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لیے دونوں کے لیے اگنورینس سے یعنی کسی چیز کو اگنور کر دینے سے، امپورٹنس نہ دینے سے آپ میں ذہانت میں، وزڈم میں یعنی گہرائی میں، سوچ میں، عقل میں کمی آ جاتی ہے. اینڈ لرننگ اینڈ پراپر ایجوکیشن میک پیپل وائز اینڈ انانیمٹی از دس ریچڈ. اور پھر جب لوگوں کے اندر ایک ایجوکیشن دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو وزڈم دیتی ہے جس سے پھر آپ ایک مکمل اور جامع بینگ بننے کی طرف چل پڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لرننگ فار دا سیک آف کنسنسس. یہاں اگر ہم دیکھیے تو ہمیں بہت سی سوکریٹک ڈائلاگ کی باتیں نظر آئیں گی. جس طرح سقراط نے بیان کیا تھا
کہ این آرگومنٹ وین ایور سوکریٹک لرننگ میں یوں کہا گیا تھا کہ سقراط ایک پرابلم کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے تھے، اور جس طرح پلیٹو نے بھی اپنے ڈائلیکٹ میں بیان کیا کہ ڈائلیکٹ میں جب دو اطراف کی سوچ آپس میں آ کے ملیں گی تو پھر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوگی، لیکن ایمفیسس کنسنسس کے اوپر ہے، ریچنگ اے پوائنٹ آف ایگریمنٹ۔ وہی بات ایرسٹوٹل بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایجوکیشن ٹیچز ورچو اینڈ پروموٹس وزڈم، ایجوکیشن اچھی باتیں سکھاتی ہے اور وزڈم کو پروموٹ کرتی ہے، اینڈ کنسنسس از ریچڈ وین wise citizens agree upon the virtue of state decisions۔ اور اس کے بعد کنسنسس اس وقت ملتا ہے اور پہنچ پاتے ہیں جب وائز سٹیزنز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے بارے میں، جو اسٹیٹ کے ورچو ہیں ان کے بارے میں اپنے ڈیسیجنز جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں، یعنی وہ کسی ڈیسائیڈنگ اسٹیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرح چیزوں کو چلا رہی ہے، اور اس کے بارے میں ان میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔